اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205۔ منافق آدمی کی چوتھی نشانی، وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں اس کی کوشش ہوتی ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد مچائے، یعنی چکنی چپڑی اور رسیلی باتیں کر کے وہ واپس جاتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، کفر کی تقویت کے لیے حیلے بہانے ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ فساد مچائے۔ نقطہ، ایک لفظ کے دو معنی۔ تولا کا معنی ہے پیٹھ پھیر کر جانا، اس صورت میں ہے کہ جب کہ یہ تولیہ سے ماخوذ مانا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولایت سے ماخوذ ہو، یعنی اس لفظ سے نکلا ہوا ہو جس کا معنی والی اور حاکم بننے کے ہیں۔ یعنی جب یہ منافق شخص کسی علاقے کا والی اور حاکم بنتا ہے اور کرسی اقتدار پر بیٹھتا ہے تو ایسے اور ایسے کام کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ جب وہ کسی پر کسی انداز کا بھی اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلیں اور نسلیں تباہ کر دے، یعنی جب وہ اپنی میٹھی میٹھی باتیں کر کے واپس جاتا ہے تو اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی فصلوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ واضح ہے کہ محققین فرماتے ہیں فصلیں اور نسلیں تباہ کرنے سے مراد شدید قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ فصلیں اور نسلیں تباہ کرنے کا ذکر بطور مثال کے کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ شدید ایذا، تکلیف، نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جس چیز کا بھی اس سے موقع ملتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، چاہے وہ فصلیں ہوں چاہے نسلیں ہوں۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس میں ہر قسم کا فساد داخل ہے، چاہے وہ دین میں فساد مچانے والا ہو یا دنیا میں فساد مچانے والا شخص ہو۔ اللہ رب العزت کسی فسادی آدمی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کے فساد مچانے کی وجہ سے انہیں سخت سزا دیں گے، دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ جب وہ دین والوں کو مکمل تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے تو ان کو غم ہوگا، اسی غم پریشانی میں وہ کڑتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ منصوبے بناتے چلے جائیں گے، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہر وقت پریشانی کی کیفیت میں رہیں گے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں منافقوں والی صفات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔